ڈائن ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ زوار شاہ کو جب اپنی بہنوں کی سچائی پتہ چلتی ہے تو غصہ تو اسے بہت آتا ہے۔ ویسے بھی وہ سوچتا ہے کہ اگر شباب کو کچھ ہو جاتا تو وہ بھلا کیسے زندہ رہتا، کیونکہ شباب کے بغیر تو زوار شاہ زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال اب چونکہ خاندانی عزت کا بھی معاملہ ہے تو زوار شاہ اپنی بہنوں کو کم سے کم پولیس کے حوالے تو نہیں کر سکتا، ہاں اس گھر سے نکال ضرور سکتا ہے۔ تبھی وہ زکیہ سے کہتا ہے کہ اپنے شوہر اور بیٹے کو لو اور میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ اور شکر ادا کرو کہ میں نے یہ معاملہ پولیس تک پہنچنے نہیں دیا۔ بہرحال میں دوبارہ اپنی زندگی میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہیں میشا سے کہتا ہے کہ اپنے موبائل سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس ویڈیو پر کسی اور کی نظر پڑے۔ اور ایک بات کان کھول کے سب سن لیں کہ شباب کو اس معاملے کا بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب میشا زوار شاہ کی خاطر ویڈیو تو ڈیلیٹ کر دیتی ہے لیکن سوچتی ہے کہ اگر شباب کو یہ سب پتہ نہیں چلے گا تو اسے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اس کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی جان جا رہی تھی اور میں نے جان لینے والے کو ایکسپوز کیا۔ دوسری طرف زکیہ فوزیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں زوار شاہ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ سب تو پیر صاحب کا دیا گیا تعویذ تھا جو ہم نے شباب کی چائے میں ملایا تھا اور یہ تو ہم کافی دن سے ملا رہے تھے۔ شاید زوار اس بات پہ غصے ہوتا کہ ہم نے پیر صاحب سے شباب کی زبان بند کرنے کے لیے تعویذ کیوں لیا، لیکن کم سے کم شباب کی جان لینے کا الزام تو میرے اوپر نہ لگتا۔ ویسے بھی فوزیہ یہ سب تو میں تمہارے کہنے پہ کر رہی تھی اور پیر صاحب کے پاس بھی تو تم ہی مجھے لے کے گئی تھی۔ جبکہ فوزیہ زکیہ سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند رکھو، تم اب زوار کو جو بھی کہو گی وہ تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ بہرحال اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ فی الحال تم اپنے شوہر کو لے کے یہاں سے کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ میں موقع دیکھتے ہی زوار شاہ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ دن تک زوار شاہ کا دل نرم پڑ جائے گا۔ ویسے بھی ایک بات کان کھول کے سن لو کہ جتنا وہ شباب سے محبت کرتا ہے تقریباً اتنی ہی وہ ہم دونوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ بہرحال جب زکیہ کے شوہر جاوید کو سارے معاملے کا پتہ چلتا ہے تو وہ زکیہ سے کہتا ہے کہ میرا تو تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ آخر تمہیں دوسروں کی باتوں میں آ کے شباب کی چائے میں کچھ بھی ملانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اچھی بھلی ہم یہاں پہ زندگی گزار رہے تھے، اب میں کہاں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو در بدر لے کے پھروں گا۔ فوزیہ تو جب جاوید کی یہ بات سنتی ہے اسے تو بہت غصہ آتا ہے، وہاں سے اٹھ کے چل دیتی ہے۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد جاوید زکیہ سے کہتا ہے کہ مانو یا نہ مانو مجھے تو یہ سب کچھ تمہاری بہن فوزیہ کا پلان لگتا ہے، کیونکہ وہ زوار شاہ کی ساری دولت جائیداد اکیلے ہتھیانا چاہتی ہے اور ایک ایک کر کے اپنے راستے سے سب کو ہٹانا چاہتی ہے اور سب سے پہلا ٹارگٹ اس نے تمہی کو بنایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ شباب کی جان لینے کی کوشش بھی فوزیہ نے ہی کی ہو۔ تم فوزیہ کی گارنٹی کیسے دے سکتی ہو؟ جس پہ زکیہ کہتی ہے کہ جاوید میرا یقین مانو کہ فوزیہ نے مجھے وہ سب تعویذ دیے تھے اور میں ہی ایک ایک کر کے شباب کی چائے میں ملا رہی تھی۔ اگر وہ تعویذ جان لیوا ہوتے تو شباب کو پہلے کچھ کیوں نہیں ہوا؟ جس پہ جاوید کہتا ہے کہ تم بہت ہی بیوقوف عورت ہو، اگر تھوڑی سی عقل استعمال کرو تو ذرا سوچو کہ فوزیہ نے تمہیں ایک ایک کر کے 3 تعویذ دیے، ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 دن وہ تمہیں محض آزما رہی ہو کہ کیا تم یہ کم پوری رازداری سے کر بھی سکتی ہو یا نہیں، اور تیسرا زہر آلود تعویذ اس نے تمہیں تیسرے دن دیا ہو۔ اب تو زکیہ بھی اپنی بہن فوزیہ کے خلاف سوچنے لگتی ہے اور جاوید سے کہتی ہے تبھی میں کہوں کہ جب میں نے پیر صاحب سے تعویذ لینے کی بات کی تھی تو فوزیہ نے میرا منہ بند کیوں کروا دیا؟ جبکہ جاوید کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تو اب میں جو تمہیں کہتا ہوں تم نے بس وہی کرنا ہے۔ اب جاوید زکیہ کو سمجھانے والا ہے کہ تم زوار شاہ کے پاس جاؤ گی اور اسے یقین دلاؤ گی کہ تم نے تعویذ تو ضرور شباب کی چائے میں ملائے ہیں لیکن یہ سب کچھ تم نے فوزیہ کے کہنے میں آ کے کیا ہے، اور اگر زوار شاہ کو ثبوت چاہیے تو ہم اسی پیر کے پاس زوار شاہ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ وہ پیر خود ہی فوزیہ کے سارے راز افشا کر دے گا کہ آپ کی بہن تو بہت لمبے عرصے سے یہاں سے آپ کی بیگم کے خلاف تعویذ لیتی رہی ہے، بلکہ فوزیہ کا یہ راز بھی کھل جائے گا کہ پہلے وہ شباب کے لیے جو تعویذ لیتی رہی ہے وہ اس لیے تھے کہ شباب کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو۔ زکیہ تو جاوید کی بات سن کے بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اس طرح زوار شاہ میری جگہ پہ اس فوزیہ کو گھر سے باہر نکالے گا، لیکن زکیہ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے،
کیونکہ دوسری طرف میشا سوچتی ہے کہ کسی طرح سے شباب کے سامنے یہ راز کھل جانا چاہیے کہ اسے فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے زہر دیا گیا تھا، جبکہ زوار شاہ نے شباب سے ابھی تک یہ بات چھپا کے رکھی ہے۔ تبھی میشا جب شباب کے کمرے میں جاتی ہے تو فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میم، آپ کو دیکھ کے تو مجھے بہت فکر مندی ہو رہی ہے کیونکہ آپ تو بہت کمزور لگ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی میڈیسن ریگولر نہیں لے رہی۔ شباب کو یاد آتا ہے کہ اس کی آج کی ڈوز تو رہ ہی گئی، تبھی وہ میشا سے کہتی ہے کہ ذرا مجھے میری میڈیسن تو پاس کرواؤ، اور میشا جان بوجھ کے میڈیسن کے ساتھ وہ پریسکرپشن اور میڈیکل رپورٹ بھی رکھ دیتی ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ شباب کو بہت ہیوی ڈوز میں زہر دیا گیا ہے۔ اب اتفاق سے شباب میڈیسن کھاتے ہوئے جب وہ رپورٹ دیکھتی ہے اور اس کی نظر سامنے پوائزن پہ پڑتی ہے تو اس کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ زوار شاہ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ آخر زوار شاہ کس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا اس میشا کو؟ کیونکہ آخری بار اسی میشا نے تو مجھے چائے دی تھی۔ تبھی شباب غصے سے میشا کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اب میشا پریشان ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور شباب سے کہتی ہے کہ میم، آپ کو جس نے زہر دینے کی کوشش کی تھی سر کو اس کا پتہ چل چکا ہے، لیکن سر اس کو بچانا چاہتے ہیں، تبھی سب گھر والوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ نہ ہو۔ شباب غصے سے کہتی ہے کہ میشا، مجھے فوراً اس شخص کا نام چاہیے، جس میں میشا کہتی ہے کہ میم، پہلے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ زوار شاہ سر کو نہیں بتائیں گی کہ میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے۔ شباب میشا سے وعدہ کرتی ہے تو میشا وہی ویڈیو شباب کو بھی دکھا دیتی ہے اور ساتھ ہی بتا دیتی ہے کہ آپ کی جان لینے کی کوشش میم ذکیہ نے کی ہے، لیکن چونکہ سر اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں تبھی ان سب کو بچانے کے لیے آپ سے یہ سارا معاملہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے میم، جب میں پہلے دن یہاں آئی تھی مجھے یہ لگا تھا جیسے سر سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتے ہیں، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ اہم سر کے لیے ان کی بہنیں ہیں۔ میشا کا یہ کہنا ہے کہ شباب کے تن بدن میں تو جیسے غصے کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ اسی وقت پولیس اسٹیشن کال کرتی ہے اور ذکیہ کو اریسٹ کرنے کے لیے فوراً گھر آنے کا کہتی ہے۔ جیسے ہی پولیس گھر پہنچتی ہے ذکیہ کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، بہت دہائیاں دیتی ہے، لیکن شباب کو کسی پہ ترس نہیں آتا اور پولیس ذکیہ کو اریسٹ کر کے بالآخر لاک اپ میں بند کر دیتی ہے۔ اب زوار شاہ جب گھر آتا ہے تو میشا آتے ساتھ ہی اس کے کان بھر دیتی ہے کہ سر، یہاں تو آپ کی غیر موجودگی میں بہت برا ہوا، میں تو سمجھی تھی کہ شباب میم ایک خاندانی عورت ہیں جسے اپنے شوہر کی عزت کی اور اس کی خاندانی ساکھ کی بہت فکر ہوگی، لیکن افسوس کہ انہیں تو آپ کی عزت کی ذرا بھی فکر نہیں۔ آپ سے پوچھے بغیر، آپ کے علم میں لائے بغیر شباب میم نے ذکیہ میم کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر یہ خبر میڈیا کی زینت بنی تو آپ کی عزت تو ٹکے کی بھی نہیں رہے گی۔ زوار تو میشا کی یہ بات سنتا ہے، اس کے تو جیسے تن بدن میں غصے کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، فوراً کمرے میں جاتا ہے اور شباب سے کہتا ہے کہ یہ سب میں کیا سن رہا ہوں، کیا کیا ہے تم نے؟ شباب کہتی ہے وہی سب کیا ہے جو دراصل آپ کو کرنا چاہیے تھا، جس پہ زوار کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ذکیہ میری بہن ہے، اور شباب کہتی ہے کہ آپ کو اپنی بہن کیا مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ آپ کی بہن نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی؟ تو زوار شاہ کہتا ہے کہ شباب تم مری تو نہیں نا، زندہ ہو، لیکن جو حرکت تم نے آج کی ہے خود کو میری نظروں میں گرا لیا ہے۔ شباب تو زوار شاہ کی یہ بات سنتی ہے تو اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ میشا ٹھیک کہہ رہی تھی، زوار شاہ کی نظر میں اس کی بہنوں کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے، اور میں بے وقوف یہی سمجھتی رہی ساری زندگی کہ زوار شاہ مجھ سے بڑھ کے کسی کو چاہ ہی نہیں سکتے۔ اب زوار شاہ اور شباب دونوں کے دلوں میں درار آ چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور یہی تو میشا چاہتی تھی، کیونکہ میشا تو فیصلہ کر چکی ہے کہ اس رشتے کو ختم کروا کے ہی رہے گی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ذکیہ لاک اپ سے باہر آ جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔